طہارت کے متعلق احکام ہم نے سماعت فرمائے۔ اس کے بعد کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کس پر فرض ہے، تو اس کی فقہائے کرام نے 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، اسلام یعنی مسلمان پر نماز فرض ہے، کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا، بالغ کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں، بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، عاقل ہونا ہے، عقل مند پر نماز فرض ہے، بے عقل پر، پاگل پر، مجنون پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں فرضیت کا سبب ہیں نماز کے۔ ہاں، 2 جو باقی چیزیں کہ بلوغت ہے، اس کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان فرمایا گیا اور فقہاء کرام نے بھی بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس بھی موجود ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نابالغ ہی ہوگا تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ فرض نہیں ہے اس پر، لیکن اس کی عادت بن جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے، نماز پڑھنا سیکھ جائے، اس وجہ سے 7 سال کی عمر میں حکم دینا ہے بچوں کو۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر نماز نہیں پڑھتے تو انہیں مار کے نماز پڑھاؤ، یعنی سختی کے ساتھ اب حکم دو۔ ہاں، اس کے اندر فقہاء کرام نے یہ تشریح فرمائی ہے کہ ہاتھوں سے ماریں اور لکڑی وغیرہ سے مارنا منع ہے۔ ہاتھوں سے ماریں اور نماز پڑھنے کی انہیں ترغیب دیں اور زبردستی نماز پر لے آئیں تاکہ ان کی صحیح روٹین بن جائے نماز پڑھنے کی اور نماز پڑھنا سیکھ جائیں، کیونکہ 11-12 سال سے جو عمر ہے کم از کم وہ شروع ہو جاتی ہے بلوغت کی، تو پھر اس کے بعد نماز فرض ہو جائے گی۔ تو جب فرض ہو جائے گی تو اسے نماز کے احکام بھی آتے ہوں، نماز کے مسائل کا بھی پتہ ہو۔ تو یہ چیز بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عاقل پر نماز فرض ہے، بے عقل پر نہیں ہے۔ تو یعنی اس سے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ جب تک بندہ عقل مند ہے، اس کا عقل ٹھیک ہے، ہوش و حواس اس کے باقی ہیں، برقرار ہیں، اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، نماز ایک ہی صورت میں جا کر معاف ہوتی ہے، یعنی پیچھے جو ہم نے احکام پڑھے ہیں تیمم کے اور وضو کے اعتبار سے بھی، مسح کے اعتبار سے، یا بندہ زخمی ہو جائے تو اس اعتبار سے ہمارے دین اسلام نے ہر ایک چیز کے اندر آسانی دی ہے، نماز معاف نہیں کی۔ یعنی وضو کے اندر بالفرض اگر کوئی ایسا مجبور ہو چکا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے، حکم ہے بغیر وضو کے نماز پڑھے گا۔ یہاں تک بھی حکم موجود ہے کہ ایسی صورتحال بن گئی، مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوا، پورا چہرہ بھی زخمی ہے، دونوں بازو بھی زخمی ہو گئے، پیر بھی زخمی ہو گئے، تو اب وہ وضو ہی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو حکم ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، نماز معاف نہیں ہے جب تک ہوش و حواس باقی ہیں، یہ حکم ہے۔ ہاں، جب ہوش و حواس ہی باقی نہ ہوں تو پھر نماز اس پر معاف ہو جاتی ہے۔ جب تک ہوش حواس ہیں اور عقل کے اندر ہے، شعور کے اندر ہے، اگرچہ وہ چارپائی پر ہی پڑا ہوا ہے، جس حالت میں پڑا ہے قبلہ سمت بھی نہیں ہو سکتا، جس کروٹ پر ہے اسی کروٹ پر حکم ہے نماز پڑھے۔ یعنی یہ ہمارے دین اسلام کا مسئلہ ہے کہ نماز بہرحال ہر حالت میں فرض ہے، سوائے اس کے کہ بندہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تو پھر نماز معاف ہوتی ہے جا کر، عاقل نہ رہے۔ تو یہ 3 صورتیں یہ ذہن کے اندر رکھنی ہیں کہ جب بندہ مومن پر نماز فرض ہو جاتی ہے، یہ 3 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ نماز فرض ہو جانے کے بعد 5 وقت کی نماز بندہ مسلمان پر فرض ہے، تو اول وقت کے اندر پڑھنا یہ مستحب ہے، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں، مزید تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے کہ اول وقت کے اندر جو ہے پڑھنا مستحب نہیں، اسے تھوڑا سا اول وقت سے تاخیر میں پڑھیں، یہ مستحب ہے، یعنی زیادہ افضل و ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی عادت بنا لے اول وقت کی تب بھی زیادہ بہتر ہے، حرج نہیں ہے اس میں، یا کوئی آخری وقت میں بھی اگر پڑھ لیتا ہے کسی وجہ سے
کسی سبب سے یا کسی کام میں پھنسا ہوا تھا، لیٹ تھا، آخری وقت کے اندر بھی نماز بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں صرف یہ ہے، افضل یہ تھا کہ اول وقت میں پڑھ لیتا، اگر تاخیر ہوگی وقت ہی کے اندر پڑھ لی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ وقت کہاں سے کہاں تک شروع ہوتا ہے، یہ بھی تفصیل آئے گی۔ اور سب سے پہلے نماز کے متعلق جو فرائض ہیں وہ ہم سماعت فرمائیں گے کہ نماز کے اندر سب سے جو پہلی شرط ہے نماز کے لیے وہ طہارت ہے۔ نماز کی سب سے پہلی شرط، رکن بھی اسے کہتے ہیں، فرض بھی کہتے ہیں، شرط بھی کہتے ہیں، تو وہ طہارت ہے۔ اب طہارت کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جسم بھی پاک ہو، جو ہم نے احکام پیچھے پڑھے ہیں، کپڑا بھی پاک ہو، یہ بھی احکام تقریباً ہم نے پڑھے کہ کتنی نجاست معاف ہے اور کتنی جو ہے اسے دھونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو جسم بھی پاک، کپڑا بھی پاک اور جگہ بھی پاک، یہ تین چیزیں شرط ہیں نماز کے لیے طہارت کی۔ جب یہ تین چیزیں درست ہوں گی تو نماز کی ہماری پہلی شرط درست ہوگی۔ یہ ساری چیزیں درست ہونے کے بعد ہماری ایک ہی شرط درست ہوگی۔ اس کے بعد بعض فقہاء نے 12 اور بعض نے 13 فرض بیان کیے ہیں، تو جنہوں نے 13 بیان کیے ہیں انہوں نے تکبیر اولیٰ اور تکبیر تحریمہ کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا، اور جنہوں نے 12 بیان کیے ہیں انہوں نے تکبیر اولیٰ اور تحریمہ کو ایک ہی بیان کیا ہے، یہ فرق ہے۔ ویسے یعنی 12 فرض نماز کے بنتے ہیں اور 6 نماز سے باہر ہیں، یہ نماز سے پہلے ہیں، اور 6 نماز کے اندر ہیں جو فرض ہیں، ارکان ہیں۔ ان کی تفصیل مزید آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔